وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے توصیف احمد راشدی کا ذکر کیا ہے، کچھ معلومات میرے پاس بھی ہیں۔ یہ شروع میں بہت زیادہ ان دو روایتوں کو بیان کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھو تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور جو دور سے پڑھا جائے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں، اللہ نے کچھ فرشتے چھوڑے ہوئے۔ اس دوسری روایت کو آج کل علی انجینئر بھی بہت زیادہ بیان کرتا ہے کہ جہاں بھی صلاۃ والسلام پڑھو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں روایتیں منکر روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، مشرکانہ روایتیں ہیں، دونوں روایتیں مشرکانہ ہیں۔ تو اس انداز سے جب توصیف احمد راشدی کے شرک کے اوپر انگلی رکھی گئی تو کچھ عرصے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں، یہ جو قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھنے والی روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو وہ مان گئے۔ اچھی بات ہے بھائی، جو بھی چیز مان جائے اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ جو دوسری مشرکانہ روایت تھی کہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اس کے اوپر پہلے سے زیادہ زور دینا شروع کر دیا کہ وہاں تو بھائی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ جب حدیث میں آگے وہ بتایا گیا حدیث منکر ہے، مشرکانہ روایت ہے، قرآن کے خلاف روایت ہے، اور قرآن میں تو آتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَيُرْجَعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ، اس طرح کا الفاظ استعمال کر کے مالک نے بالکل اس کو گویا بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ کہیں خبردار یہ نہ کہنا کہ ٹھیک ہے باقی اعمال تو اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، لیکن صرف بیچ میں ایک درود و صلاۃ والسلام کے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، جس طرح حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ تو کلو کا لفظ استعمال کر کے بالکل اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی کہ تمام کے تمام ہر عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ عمل جس کا آغاز ہی ایک دعا ہم اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، اللہ کو فریاد کرتے ہیں، اور نبی کے ساتھ محبت کا ایک معاملہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ماتھا ٹھنکتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اس شرک کا رد ہو جاتا ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اگر کوئی غور کرے تو سب سے بڑا شرک کا رد میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ علی انجینئر کی سمجھ میں آتی ہے، نہ توصیف راشدی کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس شرک کے اوپر یہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ توصیف راشدی یہاں بحرین میں 5-6 مہینے کے بعد یہ چکر لگاتے ہیں، ان کی بیگم بھی آتی ہے، خواتین کے اندر کافی یہ فنڈز وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں، مال کا چکر ہے، چونکہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ تو ایک پروگرام کے اندر ہمارے ساتھی گئے اس مسجد کے اندر جہاں یہ پروگرام تھا۔ مجھے تو خیر یہ منع کر دیتے ہیں کہ ارشد کو نہ لانا ساتھ۔ تو وہ ہمارے ساتھیوں گئے تو سوال جب ان سے کیے تو اس کو بتایا، تو بہرحال اس پر وہ زور دے رہا تھا کہ نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ساتھیوں نے ایک سوال کیا کہ اجرت کے معاملے میں، چونکہ آپ اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، تو ایک دم گھبرا گیا، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، پیلا زرد ہو گیا، ساتھی بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ اجرت جائز ہے، یہ نہیں فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں کتاب۔ ان کا بھی فلاں کتاب کیا پڑھ لو، آپ تو ہر جگہ قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، یہاں کوئی حدیث تو پیش کریں جو اجرت کے لینے کی۔ نہیں وہ میں نے بتا دیا، وہ فلاں کتاب پڑھ لو۔ تو اس طرح ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بالکل اس کے اندر کوئی دلیل نہیں تھی اس کے پاس، بات ایک دم گھبرا سا گیا۔ تو اندازہ لگے یہ ہوتا ہے جب انسان جھوٹ کے اوپر قائم ہو جائے، شرک کے اوپر قائم ہو جائے، حرام خوری کے اوپر قائم ہو جائے، تو پھر وہ مومنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اپنے بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ جو توصیف الرحمن راشدی ہے، بریلویوں کے شرک کو، دیوبندیوں کے شرک کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لیکن اہل حدیثوں کے شرک کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہی معاملہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے کہ ہندوؤں کے شرک کو کھول کھول کے بیان کرنا، سکھوں کے اور عیسائیوں کے شرک کو، اور جب مسلمانوں کا شرک اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہاں ٹانگیں اس کی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے مسلمانوں کے بتوں کا دفاع کرتا ہے، اور ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کے بتوں کو توڑنا، یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ فریبکاری ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے محمد حنیف صاحب کرنا شروع ہو گئے، دوسروں کے شرک کا رد کرتے ہیں اور اپنے شرک کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو دفاع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑی بدبختی ہے بھائی۔ اس کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ جو آیت ہے نا، ایسے لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو؟ پھر مالک خود سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ بتاؤ پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خود مالک سزا تجویز کرتا ہے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، جہنم کے اندر. یہ ان کی سزا، جو کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، کچھ باتیں مانے اور کچھ باتیں نہ مانے. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.